اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم القرآن کے سلسلے میں یہ ایک سبق آپ کے لیے پیش ہے۔ کتاب اللہ کی 25ویں نمبر کی سورت ہے جس کا نام سورہ الفرقان ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب اپنے بندے خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ سارے جہانوں کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اسے پیش کریں۔ یہ اس مالک کی طرف سے ہے جو تمام بادشاہتیں اور ملک، آسمان اور زمین میں جتنا جو کچھ ہے سب اسی اکیلے کا ہے۔ اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور اس کی بادشاہت میں اور اس کے حکم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ سب کی سب چیزوں کو پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے۔ پیدائش کے بعد چیزوں کا تقدیر کے شکنجے میں باندھ کر اندازہ جاری کیا۔ پھر بھی لوگوں نے، انسانوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنایا، اور معبود بھی ان کو بنایا جو کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور نفع پہنچانا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، مر جانے میں بھی ان کا اختیار نہیں ہے اور جی لینے میں بھی ان کو کوئی اختیار نہیں، اور مر کر دوبارہ جی اٹھنا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ سورہ فرقان کی یہ 3 آیتیں ایمانی عقائد کی ایک دھوری ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی نزول جس مقصد کے لیے کی گئی، اللہ کے خاص بندے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا بیان ہوا۔ یہ دنیا جہاں جس میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک ہی دنیا اور ایک ہی عالم نہیں ہے بلکہ بیشتر دنیایں اور بے شمار عالم ہیں جس کو عالمین کہا گیا۔ یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا جو بلا شرکت غیر آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے۔ کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلے نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور پیدائش کے بعد سب کا اندازہ باندھا۔ اس کے بعد میں بھی اس حقیقت کو سگی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں بھی دنیا کے بہت سے نادان انسانوں کا یہ رویہ ہے کہ اللہ کے سوا وہ دوسروں کی بندگی میں لگے ہیں، بندگی میں بھی لگے اس کی جو مخلوق ہیں، خود خالق کسی چیز کے نہیں، مالک نہ اپنی جان کے، نہ اپنے نفع کے اور نہ نقصان کے، اور نہ مر جانے کا اختیار، نہ جینے کا اختیار، نہ مر کے دوبارہ جینے کا اختیار۔ یہ ترجمہ ہم نے 2 مرتبہ کیا، ایک مرتبہ تو تقریباً لفظی اور دوسری مرتبہ معنویت کے اعتبار سے، تاکہ ہمارے سامعین میں، سننے والوں میں سبھی بھائی بہنوں کو، سب سادھارن لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ سورت شریفہ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جو اوپر سے نیچے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا۔ یہ کسی انسان کی لیکھنی یا آدمی کی لکھی ہوئی کوئی چوپڑی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا برکت ہی برکت ہے اس فرقان اور فیصلے میں جو اللہ نے اپنے بندے خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہاں قرآن مجید کی ایک صفت اور ایک گن تفصیل کے ساتھ جو بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، اس میں ایک شبد فرقان کا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے کو، حق و باطل میں فرق کرنا، ستیہ اور استے میں فرق کرنا، اندھیاری اور اجالے میں فرق کرنا، حق و باطل کے درمیان میں ایک حد فاصل مقرر کرنا۔ فرقان فیصلے کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا
اس اللہ کی برکت کا ظہور ہے کہ سارے جہانوں میں مبارک ہستی ایک اللہ کی ہے. اسی مبارک ہستی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کلام کی برکت والی کتاب نازل فرمائی. اپنے نبی کو بندہ بتایا علی عبدہ. دنیا میں پیغمبروں نے اللہ کی دعوت چلانے کے لیے جب جب جس کو بھی بھیجا گیا سب نے اظہار بندگی کا کیا. خالق مالک ہونے کا یا اللہ کے رشتے ناطے والا بتانے کا اظہار کسی نے نہیں کیا. کسی نے خدا کے وزیر اور اس کے یہاں بااختیار ہونے کا بھی اظہار نہیں کیا. یہ تو لوگوں کی گھال میل ہے کہ بعد میں اللہ کے نبیوں کو خدا بنانے میں انہوں نے جھوٹ سے اور مکر و فریب سے کام لے کر انبیاء اور مرسلین کی دعوت کو تارپیڈو کیا اور خدا کی فہرست ان کے یہاں بڑھ گئی اور پیغمبر ان کی فہرست سے خارج ہو گئے. یہاں جو بات سوچنے کی ہے اور تعلیم کی ہے اس کی کوئی تعداد نہیں بتائی جا سکتی. اول بات تو برکت کی ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے برکت والی بنا کر کے بھیجی ہے جو خیر و برکت سے بھرپور ہے. قرآن مجید کی صفت کا ظہور جس کسی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھے. عربی زبان اصل ہے اس کے پڑھنے کی، اور اس کے بعد اگر اس زبان سے مناسبت نہ ہو سکی ہو، جیسے کہ مناسبت نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے علماء نے، دانشوروں نے، خدا کے نیک بندوں نے اس کے بھاشانتر کیے، اس کے ترجمے کیے، اس سے بھی مدد لینی چاہیے. لیکن اگر ہو سکے تو کمپیوٹر کے اس دور میں عربی زبان اور خاص طور پر قرآن کی عربی زبان سیکھنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہے، بلکہ جتنی زبانیں آپ میں سے جو لوگ جانتے ہوں گے اگر تھوڑی سی محنت کریں گے تو قرآن مجید کی عربی کو سیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید پڑھ کر کے دیکھیے، اس کی برکت کا ظہور ہوگا. اس کو صبح پڑھیے، شام پڑھیے، رات میں پڑھیے، آہستہ سے پڑھیے، قدر آواز سے پڑھیے، نماز میں پڑھیے، پچھلی رات کو شب میں آدھی رات کے بعد اسے پڑھیے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر تہجد کی نماز میں پڑھیے. پڑھنے کے موقع کے اوپر آپ کو جو اس کی لذت اور ٹیسٹ ملے گا اور آپ کے دل و دماغ پر جو اثر ہوگا وہ ایسا زبردست اور ایسا بابرکت ہوگا کہ دنیا کی زندگی کے اندر آپ اس کا اثر اور مزہ دیکھ لیں گے. اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر کے بعد میں تھوڑا بہت قرآن ضرور پڑھ لیا کریں. فرمایا گیا ان قرآن الفجر کانا مشہودا، فجر کے موقع پر قرآن پڑھنا مشہود کا وقت ہوتا ہے، شہود کا وقت ہوتا ہے، ملاحظے کا وقت ہوتا ہے. 558 رکوع کی ترتیب ہے قرآن شریف میں، نیئر اباؤٹ 1 پیج کے. اگر روزانہ 1 پیج پڑھنے کی آپ کی عادت معنی کے ساتھ ہو جائے، وہ کسی کا ترجمہ پڑھنے کی عادت بن جائے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات معلوم ہوں گے کہ آپ بہت خوش ہو جائیں گے، اور زندگی کی جو غلطیاں آپ نے کی ہیں یا کرنے والے تھے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہوگی، اور جس کام کو آپ نے کرنا ہے اس کی بھی معلومات تو ہوگی، لیکن جو بڑی چیز ہوگی وہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے علم میں، آپ کے صحت میں، آپ کے وقت میں اور آپ کے ہر کام کے اندر ایک طرح کی برکت کا ظہور ہوگا. دنیا میں سچ اور جھوٹ میں فیصلہ ہر جگہ ہر موقع پر نہیں ہو سکتا، اس لیے انسانی زندگی الجھ کر کے ہر زمانے میں رہی، آج پھر الجھ گئی ہے. تو اسے اس الجھن سے نکالنے کے لیے ستیہ اور استے کے اور اندھکار اور پرکاش کے فرق کو جاننے کے لیے کسی فرقان کا ہونا ضروری ہے. اور آسمانی کتاب میں قرآن مجید کو جو فرقان کہا گیا ہے، لوگ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ کسی بات میں متانتر ہو گیا یا اختلاف ہو گیا کہ بھئی یہ سچ ہے، وہ سچ ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے. اگر کتاب اللہ کو پڑھ کر کے اس کے فیصلے کو ہم معلوم کریں گے تو ہماری آنکھوں کے اندر وہ منظر آ جائے گا کہ یہ چیز صحیح نہیں تھی، یہ چیز صحیح ہے. علی عبدہ ہی میں دعویٰ بندگی کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا. جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے وہ پیغمبر نہیں تھے. پیغمبروں کی امت کے بعد جعلی قسم کے اور بدنیت لوگوں نے یہ فیصلے کیے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو خدا بنایا، اور بعضوں نے تو خدا کو نبی بنا دیا کہ جو خدا تھا وہی دنیا کے اندر نبی بن کے آیا. یہ دونوں چیزیں ایسی رہی جس نے انسانیت کے ہاتھ سے توحید کی نعمت کو چھین لیا.
کچھ آیتیں پیشے نظر رکھ رہے ہیں. فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب دے، نبوت سے سرفراز بنائے، اپنا پیغمبر اور سندیشتہ بنائے، اور پھر دنیا کے انسانوں کے سامنے جا کے یہ کہنے لگے کہ میری بندگی کرو، میں خدا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. نہیں، وہ ایسا نہیں کہے گا. ولکن کونوا ربانیین، وہی کہے گا تم رب والے ہو جاؤ، تم اللہ والے ہو جاؤ، تم ایک مالک کے بندے ہو جاؤ. اتنا ہی نہیں، قرآن نے اس کی تفصیلات بتائی. فرمایا ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون. ارے کتاب کی تعلیم دیتے ہو، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تمہارے اندر اللہ کی کتاب کا، اور یہ کیا حرکت کرتے ہو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. اور وہ یہ بھی کبھی نہیں کہے گا، وہ پیغمبر اور خدا کا سندیشتہ یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو اور اللہ کے نبیوں کو رب بناؤ. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. کیا انکار اور کفر کا حکم دے گا تم کو بعد اس کے کہ تم نے اللہ کے سامنے گردن ڈال دی اور اسلام کو قبول کیا. اگر آدمی غور و فکر کرے تو یہ دنیا اور اس کا نظام جو سسٹم چل رہا ہے، تو میرے بھائیوں، تعلیمات اسلامی میں ایک اللہ کے سوا کسی غیر کی بندگی کا کوئی بھی مقام اور کوئی جگہ ہے نہیں. یہ سبھی نے یہاں کے پکارے سمجھ لینا چاہیے. اسلامی تعلیمات میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نبی ہیں، اس کے سندیشدہ ہیں، اس کے میسنجر ہیں، اس کے پیغمبر ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ واحد اور اکیلا ہے. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمائی. اللہم انی عبدک وابن عبدک. اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے اور بندی کا بیٹا ہوں. یعنی میں تیرا داس بھی ہوں، تیرے داس اور داسی کا پتر بھی ہوں. کسی پیغمبر نے بھی یہ دعویٰ زمین کے اوپر نہیں کیا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا انش ہوں یا اس کا پتر ہوں. لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد میں انہی کے ماننے والوں میں کئی گروہ ہوئے. اس میں بعضوں نے یہ حرکتیں کی کہ وہ اللہ کی جگہ اس پیغمبر کو بٹھا لیا، کہیں اس کے استھان بنائے، کہیں تصویر بنائی، کہیں کچھ کیا، کہیں کچھ کیا، اور خدائی میں اس کو شریک کیا. اس طرح دنیا میں ہزاروں ہزار پیغمبر اللہ کا جز بنا دیے گئے. پیغمبری ختم ہوئی اور سلسلے نبوت میں جو لوگ آئے تھے وہ خدائی کی کرسیوں کے اوپر جب بٹھا دیے گئے تو انسانوں کے لیے خداؤں کی اور معبودوں کی ایک شرنکھلا بن گئی، اور اسنکھ تعداد میں، بے تعداد میں اور بڑی بھاری تعداد کے اندر خداؤں کی لسٹ ہو گئی، اور ان کی لسٹ میں پیغمبر نہیں رہے. یہ تو بہت خیریت ہوئی کہ چند پیغمبروں کے نام اللہ تعالیٰ نے جو محفوظ کر دیے، جن کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، 25 کے قریب ہوتے ہوں گے قرآن مجید میں. بے شمار زمانوں میں اور بے شمار جنریشن کے اوپر، وہ بے شمار امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے اور رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی. کتابوں میں، اللہ کی کتابوں میں لوگوں نے ہیرا پھیری کی. وہ پیغمبروں کو ان کے پیغمبری کے منصب سے ہٹا کر خدائی تخت کے اوپر بٹھا کر کے پیغمبری کا انہوں نے یعنی ان کی تعلیم کو بجھانے کے اندر کوششیں کی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو نور نبوت سے اپنی سرفرازی کا اعلان نبوت کی بنیاد پر کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور اس کے ساتھ میں اس کا بندہ بھی ہوں، اس کا داس بھی ہوں. بندگی ہی میری زندگی کا ادیش ہے اور اسی ادیش اور مقصد کو پورا کرنے اور کرانے کے لیے آیا ہوں. لہذا یہ جاننا چاہیے تعلیم القرآن میں کہ اللہ کا کوئی بھی رسول، کوئی فرشتہ، اللہ کا کوئی ولی اس کا شریک اور صحیب اور اس کا بیٹا یا باپ یا اس کا کوئی رشتے ناتے والا نہیں، کوئی عورت اس کی ماں نہیں. سب کے سب داس ہیں اور اسی کی مخلوق ہیں. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. قیامت کے دن حساب دینے کے لیے لوگوں کو جو حاضری دینی ہے، انفرادی حیثیت سے حاضری دینی ہے.
ایک ایک کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ فرقان اپنے بندے خاص پر ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ سارے جہانوں کے لوگوں کو ڈر سنا دے، ہمارا نوٹس ان کے نام جاری کرے۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ عالم ایک دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، وہی دنیا نہیں ہے بھائیو، ان گنت دنیایں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان کھوج میں لگا ہوا ہے، وہ خلا کے اندر پہنچ چکا ہے، انترکش میں اس کے یان اس صدی میں گھوم رہے ہیں، نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، لیکن یہ فلاں سیارے پر اور چاند پر پہنچنے سے وہ مٹی لایا، اس کے بارے میں کھوج رہا ہے۔ کھوجتے کھوجتے ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسی دنیا دوسری بھی مل جائے جس میں مانو نہ ہو تو دوسرے جیودھاری ہوں، یہ سب سمبھو ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ سارے جہانوں کے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور دعوت ختم نبوت کے اس دور میں قیامت تک چلے گی۔ اس لیے یہ دنیا ہی نہیں بلکہ بہت سی دنیایں تلاش میں آ جائیں تو ان کے نبی اور ان کے پیغمبر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور قرآن کی تعلیم بھی انہی کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنی ہمارے لیے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں ایک صورت کا نام سورہ طلاق ہے۔ اس کی ایک آیت اشارتاً دیتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا لیکن اشارے میں آپ سمجھ جائیں، یہ علم کا دور ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، ومن ارض مثلہن، اور اسی طرح زمینیں بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ 7 آسمان ہیں تو 7 زمین ہیں، بعض نے کہا کہ 7 کی کوئی قید نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہزاروں زمینیں بھی ہو سکتی ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ اس اللہ کی طرف سے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا جس کی سلطنت آسمانوں میں اور زمین میں ہر جگہ ہے۔ دنیا کا بادشاہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، آخرت کا بادشاہ ایک ہے، رسولوں کا، پیغمبروں کا، سمندروں کا، عرش عظیم کا، 7 آسمانوں کا، بے شمار زمینوں کا، فرشتوں کا، ساری مخلوقات کا رب ایک ہی ایک ہے۔ وہ رب بھی ہے اور ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہے، سمراٹ بھی ہے۔ دنیا کے لوگوں کی بادشاہت تاش کے پتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور رب العالمین کی جو بادشاہت ہے وہ دنیا کے انسانوں پر ہی نہیں بلکہ سارے جیودھاریوں کے اوپر اور ہر جگہ ویاپک طور پر چھائی ہوئی ہے۔ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، دوسری صفت یہ بتائی کہ ولم یتخذ ولدا، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ دنیا کے لوگوں نے پیغمبروں کے آنے کے بعد گھال میل کی، آسمانی کتابوں میں ہیرا پھیری کی، اور پیغمبروں کو ان سے منصب پر ہٹا کر خدا کا ند اور ضد بھی بنایا، ان کا شریک بھی بنایا۔ یہ اس گھال میل کو روکنے کے لیے قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا والد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی برابری کا، نہ کوئی اس کے جیسا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کو اولاد کا کیسے تم نے ڈھکوسلا ایجاد کر لیا جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہو سکتی۔ جس کی بیوی ہو اس کے بچے ہوں، جو سوتا جاگتا ہو، کھانا کھاتا ہو، اور جس کو حاجت بشری لگے، جو بھولتا ہو، جس کو آرام کرنا پڑے، جو تھکتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ بادشاہ حقیقی نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہی ہو سکتا ہے اور سچا مالک ہی ہو سکتا ہے، وہی اللہ ہے، اور اسی کی بندگی ہم سب پر لازم ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، فرمایا اس کی بادشاہت کے اندر اس کا کوئی شریک اور کوئی بھاگیدار نہیں ہے، وہی اکیلا اور تنہا ساری کائنات کا مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، انسانوں آگاہ ہو جاؤ، تخلیق بھی اس نے کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا، یہاں حکم بھی کسی غیر کا نہیں چلتا۔ کرسی پر بیٹھنے والے بیٹھے انہیں مبارک ہو، 2 سال 5 سال میں یہ بھی چلتے ہوتے ہیں، اگر چلتے نہ بنے اور پچھلے راجے مہاراجاؤں کی طرح بیٹھے بھی رہے، 1 صدی میں ان کو بھی چھٹی ہو جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنی کرسیاں تھیں جس پر لوگ بیٹھے تھے، خود آپ کا یہ ملک، اتنا عظیم ملک، ایک زمانے میں یہ تھے وہ تھے، اور کئی تھے جن کے نام بھی یاد نہیں رہے، کچھ لوگوں کے نام یاد رہ گئے، پرتگال کے، مغلوں کے، کیا پٹا لکھ دیا تھا، ان کا وقت ہوگا تو وہ بھی چلے گئے۔ انگریز آئے، 150 سال تک اس ملک میں ان کی سلطنت رہی، وہ بھی چلتے بنے۔ ثم بعثناکم من بعدہم لننظر کیف تعملون، انہوں نے کیا کیا ہم نے دیکھ لیا، اب ان کو کرسی سے دھکیل کے تم کو بٹھایا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس لیے شاشک ورگ بھی اس بات کو اچھی طرح سوچ لے،
یہ کرسی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. مالک ملک کا بادشاہ ایک ہی مالک ہے. اب وہ جس کو کرسی پر بٹھا دیتا ہے کچھ دنوں کے لیے آدمی بیٹھ گیا ورنہ اس کو چھٹی ہوئی. فقدرہ تقدیرا الذی خلق فسواک فعدلک. انسان کو اور چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد میں اس کو راہ سجائی, اس کو ریگولیٹ کیا, اس کی کارکردگی کی. دنیا انسانیت میں موجودہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ایک ایک پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو ریگولیٹ کیا ہے. اس کی کارکردگی, اس کا سبھاؤ و مزاج, چاہے وہ سمندر ہو, سورج ہو, چاند ہو, یا تارے ہوں, یا انسان ہو, یا جنگل ہو, جانور ہوں, یا ہوائیں ہوں, جو کچھ بھی ہوں, جو بھی رات دن کا نظام ہم کو دکھائی دیتا ہے اس میں ہر چیز کو احسن کل شیء خلقہ, اس کے ڈیزائن کو بھی ٹھیک کیا, ثم ہدا, اور اس کو راہ بھی بتائی. حضرت موسیٰ کا ایک قول پیش کرتے ہیں کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور مقابلہ حضرت موسیٰ کا اور ان کا چل رہا تھا کہ تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے, تو فرعون ایک مرتبہ اپنے درباری اجتماع میں موسیٰ سے کہتا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ, کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں رہتا ہے, وہاں چلو. کہا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. مسٹر فرعون, ہمارا تمہارا رب پالنہار وہ ہے جو ہم سب کو کھانا دیتا ہے, اور جس نے ہر چیز کو, شے کو تخلیق کا, اتپتی کا, وجود کا جامع پہنایا, ثم ہدا, اور پھر اس کو ریگولیٹ کیا, اس کو راہ بتا دی. تو بھائی اور دوستوں اور بہنوں, یہاں یہ فرمایا کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اس کے اندازے باندھ دیے. ایک جگہ یہ بھی فرمایا کل شیء عندہ بمقدار, اللہ کے نزدیک ہر شے کی مقدار طے ہے. پھر یہ فرمایا کہ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اس کے بعد بھی بے سمجھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس مالک کو چھوڑ کر اس نے دوسرے اپاس اور اللہ کے شریک اور بندگی کے مظہر بنائے جو کسی چیز کے خالق نہیں تھے, خود بنائے گئے تھے, خود وفات بھی پائے, دنیا سے چلے گئے. ولم یکن شیئا, کچھ تھے نہیں, مالک نے بھیجا, آئے اور رہے یہاں سے اور چلے گئے. وہ معبود نہیں ہو سکتے, وہ انسان ہو سکتے ہیں, اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, بادشاہ ہو سکتے ہیں, عالم ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پیدا ہو کے آنے والے خدا نہیں ہو سکتے, اپاس سے نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. پیدائش کو تو دور کی بات ہے, اپنے آپ کو نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا بھی ان کے بس کی بات نہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. مار ڈالنا یا مر جانا, زندہ کرنا یا جی جانا, اور مر کے اٹھنا یا کسی کو اٹھا دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے. کہ بھائیو, قرآن مجید کو پڑھو, اس کو سمجھ کر کے پڑھو. اللہ تعالیٰ اس مبارک کتاب سے آپ کے تعلق کو قائم دائم رکھے, یہ دعا کرتے ہوئے میں آپ سے ودا ہوتا ہوں. والسلام علی من اتبع الہدی.